السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ آئینی بینچ کے کیسز لگانے والی جو کمیٹی ہے اس میں آ گئے جناب، اس میں آ گئے امین الدین خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب۔ تو محمد علی مظہر صاحب اگر اختلاف بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ حکومت کے پاس 2 ووٹ جو ہیں وہ پورے ہیں، اور یہ 2-1 سے فیصلہ ہوتا رہے گا کہ کون سا بینچ کون سا کیس جو ہے وہ لگانا ہے، کون سا نہیں لگانا۔ آئینی بینچ کے سامنے یہ ہو گیا۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پہلے ہی کہ اب وہ جو کل والا لیٹر تھا اس کی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں کہ کل جو لیٹر لکھا تھا منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو، اس میں کیا تھا؟ اس میں انہوں نے لکھا کہ کیونکہ ہوا یہ کہ 31 کو انہوں نے کہا یحییٰ افریدی صاحب کو کہ آپ اجلاس بلائیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، انہوں نے اجلاس نہیں بلایا۔ تو پھر ان دونوں ججز نے جو ان کو قانونی اختیار دیتا تھا، انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی کا اجلاس بلایا، فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو پٹیشنز ہیں وہ 4 نومبر بروز سوموار فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں، لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے وہ نہیں لگنے دی رجسٹرار کو کہہ کر۔ اب انہوں نے لیٹر جو لکھا کل وہ یہ تھا کہ قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان اور چیئرمین کمیٹی قائم شدہ زیر قانون سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 عنوان 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف تمام آئینی درخواستوں کی فل کورٹ کے سامنے سماعت کی تقرری۔ محترم چیف جسٹس، جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ ہم بطور کمیٹی ممبران 31 اکتوبر 2024 کو ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ کمیٹی کا اجلاس فوری طور پر بلایا جائے، جس میں 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف دائر کی گئی تمام آئینی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جائزہ لیا جائے۔ یہ معاملہ فوری نوعیت کا ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ کمیٹی کا اجلاس فوری طور پر اسی روز بلایا جائے۔ ایسا کرنا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی شق 2 کی ذیلی شق 2 کا تقاضا ہے۔ اس نشاندہی کے باوجود کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ یہ معاملہ فوری نوعیت کا ہونے کے باعث ہم نے ایکٹ کی شق 2 کے تحت اسی دن اجلاس بلایا اور فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف تمام آئینی درخواستوں کی فل کورٹ کے سامنے 4 نومبر کو سماعت کی جائے اور 4 نومبر کے لیے ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ کمیٹی کے فیصلے سے اسی روز آگاہ کیا گیا۔ ایکٹ کی شق 2 کی ذیلی شق 3 کے تحت اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ فاضل ججز نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے لیے یہ انتہائی تشویشناک اور قابل افسوس امر ہے کہ ان آئینی درخواستوں کی 4 نومبر کو سماعت کے لیے فل کورٹ کی کوئی کاؤزیں جاری نہیں کی گئی۔ کمیٹی کا فیصلہ تاحال موجود ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ مذکورہ آئینی درخواستیں فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے حالیہ ہفتے کے دوران ہی سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے اور اس کے لیے فوری طور پر کاؤزیں جاری ہونی چاہیے۔ اور خط میں ججز نے کہا ہے کہ کمیٹی کے سابقہ فیصلے کے مطابق طے شدہ طریقہ کار کے تحت رجسٹرار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ 31 اکتوبر 2024 کا فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ رجسٹرار کو دوبارہ یہ لیٹر بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو جو 31 اکتوبر کے منٹس ہیں اور فیصلے ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ تمام آئینی درخواستوں کی فہرست اور جو ہے وہ ان کے سامنے بھی رکھی جائے اور ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ خیر، مقرر نہیں کیا اور یحییٰ افریدی صاحب نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا۔ یہ پہلا وہ اختلاف اور لڑائی ہے جو ججز کے درمیان ہوئی ہے، اور اب اس طرح سے آج حکومت جو ہے وہ آئینی بینچ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب ایک ایسا کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ کمیٹی کا فیصلہ پہلے سے موجود ہے جو بائنڈنگ ہے، اور کمیٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے پرانے قانون کے مطابق کہ فل کورٹ کے سامنے تمام آئینی درخواستیں لگائی جائیں۔ اور اب اچھا، جو کمیٹی کی جو اس کی ایک طرح سے کمپوزیشن کو چینج کیا گیا ہے قانون کے ذریعے، وہ بعد میں ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ چیف جسٹس ہوگا ممبر، سینئر پیونی جج ہوگا، اور تیسرا آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، اور جب تک آئینی بینچ کا سربراہ نہیں جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا تب تک کمیٹی 2 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ لیکن ساتھ ایک اور چیز اس قانون میں کی گئی کہ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کو ہوگا۔ تو اس طرح سے یحییٰ افریدی صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح پاورفل کیا ہے اس حکومت نے۔ تو اب یہ بھی آج میں دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست شاید احسن واحد نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کل جب یہ قانون سازی ہوئی ہے تو اس سے پہلے اٹارنی جنرل پاکستان اور وزیر قانون اعظم علی تارڑ جو ہیں انہوں نے ایک ملاقات کی ہے، اور آپ اس کو خفیہ ملاقات ہی کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب سے انہوں نے خفیہ ملاقات کی ہے۔ میں اس لیے خفیہ ملاقات کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر وہ آن ریکارڈ ملاقات ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی پریس ریلیز اعلامیہ کوئی چیز آتی کہ جی یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن کل ایک خفیہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے
اعظم نیتار صاحب کی اور اٹارنی جنرل پاکستان کی یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے قانون سازی کی ہے, کیونکہ ہم سب یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ نئے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان سے پوچھے بغیر کیسے اتنی بڑی قانون سازی حکومت کرنے جا رہی ہے. تو اب چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اب یہ پہلے تو یحییٰ افریدی صاحب نے 14-15 ایسے اقدامات کیے جو کہ بہت حیران کن تھے, جو ناقابل یقین تھے, ناقابل تصور تھے, لیکن ان تمام فیصلوں کا کوئی وہ سمبولک تو تھے, رسمی طور پر تھے, ان کا ایک ان کے امپیکٹ تھا, ایفیکٹ تھا, لیکن جو یہ ایک چیز ہے نا, جو اصل چیز تھی وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم, کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کا وہ کیا کریں گے, جو کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا. اس کے باوجود یحییٰ افریدی صاحب نے کیس نہیں لگایا اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے اور آج آئینی بینچ بنوا دیا ہے. اب یحییٰ افریدی صاحب نے اختلاف کیا ہے, وہ اختلاف میٹر نہیں کرتا, لیکن اور اگر یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے حکومت کانفیڈنٹ نہ ہوتی تو حکومت جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ چیف جسٹس پاکستان کو اگنور کر کے اور چوتھے نمبر والا جو جج ہے اس کو آپ آئینی بینچ کا سربراہ بنا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ججز کو سلیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہ بھی ہے کہ مطلب تین سینئر ترین جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے, یعنی چیف جسٹس سمیت, ان کے آپ خلاف جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو یہ ایک یقین دہانی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور حکومت کو ایک خاموش حمایت جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کی حاصل ہے کہ حکومت نے اتنا بڑا وار کر دیا ہے کہ انہوں نے آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو بنا دیا ہے. اور اسی طرح سے میں ایک دیکھ رہا تھا, وسیم ملک صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا, وہ جو روشن صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے کہ ان سے کیا بات ہوئی ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہ وسیم ملک صاحب نے جو ہے وہ جو ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ہاں, وسیم ملک کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچز اب سوشل ورکر بنا رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی ممبر اسپیکر قومی اسمبلی کی منتخب کردہ روشن خورشید نے کہا کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں, میں جیلوں میں جاتی ہوں, میرا نام روشن خورشید ہے اور میں روشنی پھیلاتی ہوں. ماشاءاللہ بڑی جو ہے وہ روشنی پھیلا رہی ہیں. اور اسی طرح سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا ایک ٹویٹ ہے بڑا اہم, کہتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب نے اجلاس کیوں بلایا یہ جوڈیشل کمیشن کا, جب جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہی مکمل نہیں تھی تو اجلاس بلانا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی تھا, جان بوجھ کر اجلاس بلایا گیا. یحییٰ صاحب نے کیوں نہیں آئینی ترمیم کیسز کو لگایا, جبکہ ساتھی ججز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس لگاؤ. ساتھی ججز نے 4 تاریخ کو کیس لگانے کا فیصلہ کیا, لیکن کاز لسٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی. تو اب حکومت نے پوری طرح سے سپریم کورٹ کو فتح کر لیا ہے, اور اس میں اب خاموش کہیں, اعلانیہ کہیں, لیکن اس میں یحییٰ افریدی صاحب کی جو ہے وہ حمایت حکومت کو حاصل ہے. دیکھیں حکومت کی اتنی دیدہ دلیری, ابھی تو یہ منٹس آئیں گے اس کے جوڈیشل کمیشن کے, تو اور بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی کہ آیا جو یہ جو تھے شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب, ان کی کیا رائے تھی, اور یحییٰ افریدی صاحب کی کیا رائے تھی, اور اسی طرح سے منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کی کیا رائے تھی, اور کیا آئینی بینچ کے ممبران کے حوالے سے بھی کوئی رائے ان کی تھی یا نہیں تھی, اس حوالے سے بھی تفصیل آئے گی. لیکن یہ بہت حیران کن ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگانے کے بجائے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے اور حکومت کو پورا موقع فراہم کیا کہ حکومت جو ہے وہ آئینی بینچ بنا دے. اور حالانکہ میرا تو خیال ہے, میں ابھی اس ویڈیو کے بعد میں نے بیرسٹر سعد رسول صاحب کے پاس جانا ہے اور ان کے ساتھ شہر اقتدار پر قائم کرنا ہے, تو اس پہ ذرا قانونی رائے جو سعد رسول صاحب کی ہے وہ جانیں گے کہ اب ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کیا ہوگا. تو مزید جب منٹس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.